اور ملک شام جانے والے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دور چلتے گئے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ لوگوں نے پوچھا یا خلیفۃ الرسول، کیا بات ہے، آپ سارے کام کاج چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے دوستوں، ایک وقت مدینہ والوں پر ایسا گزرا کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام ملک شام گئے ہوئے تھے اور اسی راستے سے واپس تشریف لے آئے۔ اے میرے دوست، اب بھی کافی وقت ہو گیا، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ ملک شام گئے ہوں گے، وہاں سے تشریف لے آئیں گے، لیکن میرے دوستوں اب رسول اللہ کا بھی تشریف نہیں لائیں گے۔ ایسی محبت تھی حضور علیہ السلام سے کہ رسول اللہ کی یاد انہیں تڑپا رہی تھی۔ آپ شدید بیمار ہو گئے، حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا۔ طبیب نے کہا یہ کوئی بیمار نہیں ہے، بلکہ یہ تو عاشق ہیں، جلدی کرو ان کو ان کے محبوب سے ملا دو وگرنہ یہ مر جائیں گے۔ وہ جتنا مجمع وہاں صحابہ کرام کا موجود تھا وہ سارے کے سارے زاروں قطار رونے لگے۔ وہ عرض کرنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے عاشق ہیں، اب ہم حضور علیہ السلام کو کہاں سے لائیں۔ ایسی محبت حضور علیہ السلام سے کہ رسول اللہ کے بغیر جینا محال تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت کی غرض سے جب آپ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا آپ کے کمرے کی جو چھت ہے وہ سیاہ ہوئی بھی۔ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ بھئی یہاں کوئی آگ جلاتا ہے کہ یہ چھت سیاہ ہوئی بھی؟ تو اہل خانہ نے بتایا کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کو یاد کر کے ایک آہ لیا کرتے تھے اور آپ کے منہ سے دھواں نکلتا تھا جس کی وجہ سے یہ چھت کالی ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں آپ کا دل اور جگر جلتا تھا نبی پاک علیہ السلام کو یاد کر کر۔ ایسی محبت تھی حضور علیہ السلام سے۔ اب آؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم دیکھو۔ علماء نے لکھا کہ جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت مسجد نبوی شریف لایا گیا، ایک چرمی بچھا کر اس کے اوپر مال غنیمت کو رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام حسن آئے اور آپ سے عرض کی کہ چچا جان، اللہ نے جتنا حصہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ ہم کو عطا کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 1000 درہم دیے۔ وہ چلے گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی 1000 درہم عطا کیے۔ ان کے جانے کے بعد آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لے آئے اور کہا ابا جان ہمیں بھی ہمارا حصہ دے دیجیے۔ تو حضرت عمر نے ان کو 500 درہم دیے، شہزادوں 1000 درہم دیے اور اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے۔ اسلام کے زمانے میں جوان تھا، سرکار کے ساتھ جہاد کیا کرتا تھا، جبکہ حسنین بچے تھے، مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو 1000 درہم دیے، مجھ کو 500 درہم دیے، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹا اگر تم ان کے جیسی فضیلت لیا تو تیرا باپ تجھ کو 1000 درہم دینے کو تیار ہے۔ کہا بیٹا تو ان کے جیسا مقام و مرتبہ لے آئے تو ہم تجھے 1000 درہم دینے کو تیار ہیں۔ وہ مقام و مرتبہ کیا تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹا حسنین کے والد ماجد علی المرتضیٰ ہیں، ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہیں، ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان کی خالہ ام رقیہ، ام کلثوم اور زینب ہیں، ان کے ماموں عبداللہ اور قاسم ہیں۔ اے ابن عمر اگر تو بھی ان کے جیسی فضیلت حاصل کر لے ہم تجھے بھی 1000 درہم دینے کو تیار ہیں۔ تو وہ تو حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں اور یہ محبت تھی رسول اللہ کی کہ حضرت عمر ان شہزادوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہیں حسنین شہزادے میرے نبی کے، ہیں حسنین شہزادے میرے نبی کے، ملا ہے مقام کو وہ اللہ اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق کی جو محبت ان شہزادوں سے تھی وہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے تھی، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ یہ ہے کامل محبت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا محاصرہ باغیوں نے کر لیا اور آپ کے مکان کے گرد گھیرا تنگ کر لیا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہا کہ میں آپ سے 3 باتیں عرض کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو مان لیجیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ یوں کیجئے کہ آپ مکان سے باہر نکلیے اور ان باغیوں سے مقابلہ کیجیے، اس لیے کہ آپ حق پر ہیں اور یہ بدبخت باطل ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں مانتے تو دوسرا یہ کہ آپ اپنے مکان کی پچھلی دیوار میں جگہ کیجیے اور وہاں سے نکل کر مکہ چلے جائیے، وہ حرمت والی جگہ ہے، یہ بدبخت آپ کا وہاں پیچھا نہیں کریں گے اور وہاں آپ کے قتل سے باز رہیں گے۔ اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر آپ ملک شام چلے جائیے، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو جواب دیا وہ بڑا ہی باکمال جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مغیرہ بن شعبہ، میں ان سے ہرگز مقابلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ میں خون ریزی کرنے والا نہیں بننا چاہتا۔ دوسرا یہ کہ اگر میں مکہ چلا جاؤں، یہ بے دین میرا وہاں بھی پیچھا کریں گے، مجھے وہاں بھی قتل کریں گے۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ایک قریشی ہوگا جو مکہ میں الحاد پھیلائے گا، میں وہ الحاد پھیلانے والا نہیں بننا چاہتا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں ملک شام چلے جاؤں، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمسائیگی چھوڑ کر کہیں دور نہیں جانا چاہتا، میں مدینہ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ چنانچہ اسی عالم میں آپ 40 دن محاصرے میں رہے اور نبی پاک علیہ السلام پر جان تو قربان کر دی، لیکن رسول اللہ کا مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اسی مدینہ میں آپ کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کی جائے، سرکار کی حیات میں بھی، حضور کی وفات میں بھی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ سرکار کی حدیث کا ادب کیا جائے، اس حدیث کے بارے میں یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ کون سی حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے، یہ مشہور ہے۔ یہ ساری باتوں کو برطرف کر کے جب یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے تو اس پر من و عن عمل کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار، یعنی وہ باقیات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال باکمال کے بعد اس دنیا میں رہ گئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ، سرکار کے بال، سرکار کی جوتیاں اور دیگر آپ کے استعمال کی چیزیں، وہ تبرکات ہیں، ان کی تعظیم کرنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ بھی رسول اللہ کا حق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کیا جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق ہے کہ جب کوئی بدبخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ حق حکومت وقت پر عائد ہوتا ہے، حکومت پر واجب ہے کہ جب کوئی نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، اس لیے کہ جب کوئی بدبخت ایسا کرتا ہے تو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو راحت اور تسکین دینا یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں کی خبر لے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جب حکومت اپنا کام کرنے سے باز آ جاتی ہے اور وہ نااہل ہو جاتی ہے اور وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتی تو پھر یہی ہوتا ہے کہ امت میں سے کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، پھر وہ کوئی غازی علم الدین بن جاتا ہے، کوئی غازی عبد القیوم بن جاتا ہے، کوئی غازی ممتاز حسین قادری بن جاتا ہے۔ تو جب تم اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تو کسی نہ کسی سے کام لے گا۔ تو یہ حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ سرکار کے گستاخوں سے بدلہ لیا جائے، یہ حکومت وقت پر واجب ہے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو وہ ترک واجب کے گنہگار ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ یہ کلمات میں نے آپ حضرات کے سامنے ادا کیے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔